اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ سلام کہیے حسین پر، وہ سلام کہیے حسین پر، کہ بہشت جس کا صلہ ملے، وہ سلام کہیے حسین پر، وہ سلام کہیے حسین پر، کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، اب ادھر سے دیکھیے کیا ملے، وہ سلام کہیے حسین پر، جو در حسین کا ہو گدا، جو در حسین کا ہو گدا، اسے ہو رسائی علی تلک، جو علی ملے تو نبی ملے، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے، وہ سلام کہیے حسین پر، کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، اب ادھر سے دیکھیے کیا ملے، وہ سلام کہیے حسین پر. درود بر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہے سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی ہے سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی ہے، پاؤں میں آب لے میں خار بھی ہے سلام اس پر کہ جو پہنچی نزدیک، جو لاش کے سکینہ بولی، پہنچی نزدیک جو لاش کے سکینہ بولی، یہ میرے بابا کا بھائی بھی ہے، علمدار بھی ہے، یہ میرے بابا کا بھائی بھی ہے، علمدار بھی ہے سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی ہے. درود بر محمد و آل محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
لا يهزي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق رسول الثقلين إمام الحرمين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد يسرنا من الذكر الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ایک مرتبہ سورہ شام کی توحید تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سیدہ نگار سلطانہ بنت انتظار حسین کی روح کی سر چونکہ ماں کے اس طرح سوال نرگس ہے اور ہم نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے بہت مختصر ہے لقد یسرنا الذکر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ذکر کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے جیسے کہتے ہیں اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا پریشانی کے بعد ہے آسانی جب لم نشرح پڑھتے ہیں لم نشرح لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا بار بار پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم پریشانی کے بعد ہمیں آسانی دیں گے تو قرآن مجید میں خدا کہہ رہا ہے لقد یسرنا الذکر ہم نے جو قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا کیا مطلب ہے یعنی تمہیں حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں جو اسے رٹنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں یاد رہنے کی ضرورت ہے یعنی اسے پڑھو اس کی آپ تلاوت کریں اس کو آپ دیکھیے یعنی ہم نے سب کچھ قرآن کو جو کچھ تمہارے حوالے کر رہا ہوں بطور ثواب آسانی کے لیے دے رہا ہوں زحمت کے لیے نہیں دے رہا ہوں اب اسی لیے اگر ایک آدمی سے اگر کہہ دیا جائے کہ آپ پانی میں شیری رکھا ہوا ہے آپ پی لیجئے اس کو کیا پریشانی ہے فوراً جا کے اٹھا کر پی لے کر پیاسا ہے لیکن اگر وہی تلخ پانی رکھا ہوا اس سے کہا جائے یہ پانی تلخ ہے اس کے لیے اذیت ہے آسان نہیں ہے اس پانی کو نوش کر لے یا آدمی کے مزاج کے اعتبار سے کوئی غذا کر رکھی ہے اگر اس کی مزاج کے اعتبار سے کہا بھائی اسے کھا لیے پکی پکائی تیار ہے تو وہ کھا سکتا ہے آسان اس کے لیے لیکن اگر اس سے کہا جائے اسے آپ پکائیے اگر پکانے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے تو اس کے لیے مشکل ہے تو پروردگار عالم نے جس قرآن مجید کو ہمارے لیے آپ کے لیے اتارا اس کو آسان بنا کے اتارا ہے مشکل بنا کے نہیں اتارا اب ظاہر سی بات ہے جب قرآن ہمارے لیے آسان ہے قرآن ہمیں ایک راستہ بتا رہا ہے اسی لیے ہم اپنے مرحومین کو اس طرح ثواب دو چیزوں سے کرتے ہیں یہ قرآن مجید کا بھی سہارا لیتے ہیں دوسرے اہل بیت کا بھی سہارا لیتے ہیں صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد دونوں آسان ہیں قرآن مجید کو اگر ہم تلاوت کر لیتے ہیں ثواب مل جاتا ہے ہم نے بچوں کی عرض کر دے معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم اس سے جو ہے بہت کمتر سمجھتے ہیں جیسے ابھی آپ نماز میں آئے یا مجلس سے آپ بیٹھ گئے ہیں ہم آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے موزے کو گندا ہونے سے اگر ہم بچا رہے ہیں کہ گندا نہ ہونے پائے خاک نہ لگنے پائے تو دوسرے کے چپل پہ دوسرے کے جو ہے امانت پہ رگڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں آپ جانتے ہیں کیا ہے 70 گناہ ہے 70 یہ کام ہمارے آپ کے لیے بڑا آسان ہے کہ دوسرے جوتے پہ پیر رکھا اور نکل گئے یا نہیں ہے بہت آسان لگتا ہے لیکن آسان ہے لیکن گناہ کتنا ہے 70 ہے 70 گناہ اب یہ تو پتہ ہی نہیں ہے جو نماز جو پڑھے لکھیا کتنی ملی لیکن اتنا تو پتہ چل گیا کہ اگر کسی کا دل دکھا دیا ہے چاہے جوتا ہی دکھا دیا ہو تو 70 گناہ ہے اللهم صل على محمد وعلى محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی
دیا. ہر جگہ راستے پاک کو تھوکنے کا حق نہیں ہے. یہ سڑک جو ہے چاہے رفاع عام کے لیے بنائی گئی, سب کے لیے بنائی گئی ہے, ہمارے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جہاں چاہے تھوک دیں, لیکن تھوکیے وہیں پہ جہاں آپ گندگی دیکھ رہے, جہاں کوڑا اکٹھا ہے وہاں تو تھوک سکتے ہیں, چلیے آپ گندگی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر صاف ستھری جگہ پہ تھوکتے ہوئے نکل گئے, پھر روایت کہتی ہے اگر آپ نے تھوک دیا ہے کسی کو, اگر اس تھوک سے کراہیت ہوتی ہے, پھر گناہ وہی ہے, وہی گناہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک عام راستے کے اوپر اگر ہم صرف تھوک دیتے ہیں تو اتنا بڑا گناہ ہو جائے, اگر ہم کسی کے مال کو کھا جائے تو اتنا بڑا گناہ ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جس ماں نے ہمیں پالا, ہم نے جو اس ماں کو بڑا آسان سمجھ لیا کہ اس کے آنکھوں سے پل گئے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں, جوان ہو گئے ہیں. لیکن اب یاد رکھیے گا, بڑی آسانی سے نہیں پلے ہیں, بڑے مشکلات سے ہمیں پال کر جو ہے جوان کیا ہے, یا بولنے کے لائق بنایا ہے, یا کسی لائق جو ہے دنیا کے سامنے جو ہے ہوئے ہیں, جو آج اب بولنے کے لائق ہو گئے, یا بیٹھنے کے لائق ہو گئے ہیں, یا مؤدب کہلاتے ہیں, تہذیب دار کہلاتے ہیں. ایسے گرام میں ہماری تو تمام آسانیاں تھیں, اس کے لیے تمام سہولیات تھیں. لیکن روایت کہتی ہے کہ پیغمبر خدمت آنے والا جب پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ ہم کس کی خدمت زیادہ کریں, تو پیغمبر نے کہا امکے. ایک بڑا پوچھنے والا جو ہے گھبرا گیا کہ پیغمبر تمام فضائل صرف جو ہے ماں کے لیے کر رہے ہیں, باپ میں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہو رہا ہے. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل محمد. اس لیے گرامی ماں ایسی آگوش ہے. میں آپ سے بتاؤ, راج جو ہے ہمارے صاحبزادے ابھی تو آپ کا شادی میں آتے ہی رہتے ہیں, ان کا یہ ہے کہ آپ اگر ایک دن کا نظروں سے اجھل نہ ہوئی, من بیمار پڑ جاتا ہوں. تو میں رات میں ساتھ جو ہے گئے پروگرام تو لکھنوی صاحب کیا ہے, محترم عباس کے والد کیا, مولا کائنات خانہ کعبہ سے باہر آنے کو کیا ہے پروگرام ہوتا ہے, تھوڑی بہت میلاد ہو جاتا ہے اور حدیث قصہ ہوتی ہے, اس کے بعد نظر مولا مجھ سے بولے کہ مجھے پیشاب لگا. تو ہم نے کہا بھائی منا بھائی کے گھر یا موجود جا کے کر لو. ہم نے کہا ہمارے دوست ہے, منا بھائی کو فون کیا, فون کا اٹھ نہیں رہا تھا. تو کہنے کہ نہیں پاپا دوسرے لیٹرین میں بغیر اجازت کی پیشاب نہیں کرنا. یہ تربیت, تو یہ تربیت باپ نے کی ہے, یہ ماں نے کی ہے, سمجھ رہے ہیں. اس لیے کہ بچپن میں جو ہے بچہ جتنا جو ہے ماں کے پاس رہتا ہے اتنا باپ کے پاس نہیں رہتا, ماں کے پاس رہتا. ایسا گرام میں اس لیے اسے پتا ہے کہ اگر ہم ایک جگہ, اسی لیے روایت کہتی ہے کہ آپ کسی کی زمین میں آپ کو پیشاب کرنے کا حق نہیں ہے, کسی کی پراپرٹی میں. یہاں تک کہ اگر آپ کسی جگہ میں پیشاب کر رہے ہیں, اگر لوگ کراہیت محسوس کر رہے ہیں تو گناہ ہے. ایسا گرام میں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر عام راستے میں, اگر عام نالیوں میں پیشاب کرتے تو اگر جس سے لوگ کراہیت محسوس کرے تو گناہ ہو جائے. تو اگر کسی کی ذاتی ملکیت میں بغیر اجازت کے تصرف کر لے تو یہ کیسے جائز ہو جائے گا. ایسا گرام اسی لیے جب جناب سلمان آئے ایک مرتبہ جو ہے مولا کائنات کے پاس ہے, کہا یا لے سب نے جو ہے فلاں کے ہاتھوں بیعت کر لی ہے, فلاں کے ہاتھوں بیعت کر لے. کہا تم اسے پہچانتے ہو؟ کہا یا عالم اس کو تو جانتا نہیں ہو, لیکن اتنا تو جانتا ہوں کہ اس کا قیافہ میری نظروں کے سامنے ہے. کہا کہ کیسا ہے؟ کہا جو ہے ریش اس کی جو ہے لمبے تھے, چہرہ ایسا تھا. تو مولا کائنات نے کہا وہی شخص نے سب سے پہلے بیعت کی ہے. مولا کائنات وسائل الشیعہ میں شیخ صدوق رہنما نے لکھا کہ سب سے پہلے جس نے خلافت کے ہاتھ میں بیعت کی ہے وہ ابلیس ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایسا گرام میں تو بغیر اجازت کے اگر کوئی کسی زمین میں سے پیشاب کرنے تو اتنا بڑا گناہ ہو جائے. اگر کسی کا حق کوئی مار لے, چاہے وہ خلافت ہو یا ولایت. گرام میں دیکھیے علی کی نگاہ میں خلافت جو ہے کہ کوئی بھی ساتھ نہیں ہے. اس لیے اگر خلافت کے اگر کوئی اوقات ہوتے تو آخری وقت پیغمبر سے خدا کہلواتا ہی نہیں. اے میرے حبیب ولایت کا اعلان کر چکی, اب جو ہے یہ
27 को शब मेराज भी है। सलवात पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसलिए जो है क्योंकि मजलिस लंबी ना हो पाए, मालूम है कि साढ़े सवा की मजलिस है। रवाज कहती है कि पैगंबर जो है जब मेराज पहुंचे हैं तो परवरदिगार आलम ने जो है, देखिए खिलाफत का ऐलान जमीन पर जरूर किया जा सकता है, लेकिन जो है विलायत का ऐलान जो है जमीन में भी होता है, आसमान में भी होता है। परवरदिगार आलम ने जब अपने हबीब को मेराज से बुलाया, मेराज से बुलाने के बाद खुदा कह रहा ने नुरियहु मिन आयातिना व हुवा समीउल बसीर, मैंने जो है अपनी तमाम आयात को दिखला दिया। तो अब सवाल ये है कि वो कौन सी आयत परवरदिगार है जिसे पैगंबर ने देखा नहीं, जबकि तमाम चीजें चाहे जमीन हो, आसमान हो, समंदर हो, दरिया हो, शजर हो, हजर हो, जिन्नात हो, परिंदे हो, तयूर हो, सब जो है पैगंबर के सामने पैदा किए गए, उनके सदके में पैदा हुए। तो क्या पैगंबर ने देखा नहीं है? खुदा ने नुरियहु मिन आयातिना, हम जो अपनी आयत देखिए, आयत की जमा आयत, तो परवरदिगार वो कौन सी आयत है जिसे जो है तेरे हबीब ने देखा नहीं है? तो आज कहती है पैगंबर जगह पहुंचे जहाँ जिब्रील तक की रसाई नहीं थे। एक पता क्या देखा? एक हाथ नमूदार होता है, जब हाथ नमूदार हुआ तो परवरदिगार का हाथ पहचाना हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उंगलियों में जो अंगूठी है वो भी पहचानी लग रही है। कहे मेरे हबीब, चूंकि ये मालूम है कि तू अली से ज्यादा जब मोहब्बत करता है, इसलिए जो लहजा भी अख्तियार किया तो अली का लहजा है, हाथ निकला तो अली का हाथ निकला। जगह में कम से कम अली के मुकाबले में आने के लिए इतना तो लाओ कि जो इसका हाथ अल्लाह का हाथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदा कह रहा है अपने हबीब को बुलाया। परवरदिगार क्यों बुला रहा है? कहा देखो हम अल्लाह है, हम परवरदिगार है, हम माबूद है, हम जो है कोई इमाम नहीं है, हम कोई नबी नहीं है, हम कोई रसूल नहीं है। इसलिए अगर रसूल होते तेरे साथ का फैसला जमीन पे कर देते, अगर इमाम होते इमामत का फैसला जमीन पे कर देते, अगर हम जो है अगर नबी होते तो नबी का फैसला जमीन पे हो जाता। क्योंकि मेरे पास एक ही चीज है, वो है विलायत। सलवात पढ़े मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल वली है, और वो वली है जो हर तरफ में ज़कात देते हैं। इसका मतलब यह हुआ विलायत इतनी अहम है कि पैगंबर को ज़मीन से अर्श में जाना पड़ा। खुदा ने कहा मेरे हबीब, ये विलायत मेरा मजहब है, हम ये चाह रहे हैं कि इसका बंटवारा कर दिया जाए, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये मेरी जायदाद है। ए मेरे नबी, तुम भी ले लो, अपने भाई अली को भी दे दो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसा गिरामी इसलिए रवाज कहती है कि विलायत का फैसला जो है, विलायत के ऊपर जो है पूरा दारो मदार इस दुनिया का है। अगर विलायत आज वजह क्या है? आज तमाम इस्तकबारी या साहिनी हुकूमत है जो सरनिगो हो रही है। जगराम में एक है हुसैनी के सामने जो फर्जंद ज़हरा भी है, लेकिन तमाम प्रोपेगेंडे उसके खिलाफ बनाए जा रहे हैं। लेकिन जगराम याद रखिएगा, भागेगा वो जो भगवान का फर्जंद होगा, जो हजरे कर्रार का फर्जंद हो, कटा सकता है। इसलिए खलीश ये है कि हर तरह से जो है इनकी रुसवाइयां हो रही है। इस इंस्टाग्राम में एक माँ की सवा की माँ वो है जो बच्चे की हम वक्त याद रखती है। इंस्टाग्राम याद रखिएगा, अपने जमाना सर्च कर दूं, वो खुश नसीब है जिसके माँ बाप मौजूद है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो बदनसीब होगा जिसकी माँ दुनिया में नहीं होगी? अगर माँ की कब्र पे आप जाइए, रवाज कहती है हमारे यहाँ पर मुश्किलात पड़ती है, हम लोग जल्दी से जरी के पास आते हैं, मस्जिद में आते हैं, ममबारगाह में आते हैं, अलम को उठाते हैं, मन्नत मांगते हैं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अगर कोई परेशानी हो, बड़ी से बड़ी परेशानी हो, जाओ माँ के पायती चले जाओ, कब्र पर पकड़ के कहो
کہ ہماری یہ مشکلات، یہ پریشانیاں ہیں، آپ خدا سے دعا کریے، دعا مستجاب ہو جائے۔ ایسا گرامی پیغمبر نے کتنا بڑا وسیلہ جو ہے ہمارے آگے حوالے کیا کہ ایسا گرامی جو اپنی ماں کا نہیں ہوگا وہ پیغمبر کے کیا ہوگا، جو پیغمبر نہیں ہوگا وہ اللہ کے کیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کی ماں راضی ہے اس سے آل محمد راضی ہے، جس سے آل محمد راضی ہے اس سے خدا راضی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں سب دیر سے کہا کرتا ہوں ایسا گرامی ماں اتنی اہم ہے۔ دیکھیں امام حسین معصوم ہے نا، لیکن جب وقت مصیبت جو ہے جناب علی اکبر پہ آئی ہے، بھوکے پیاسے میدان کربلا میں آئے ہیں، تو جناب فضا در خیمہ پہ کھڑی ہوئی ہے، امام حسین جو ہے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فضا کی نعم امام حسین کے چہرے کے اوپر ہے۔ جناب لیلا نے کہا کہ اے فضا حسین کے چہرے کو دیکھتے رہنا گا، اگر حسین کے چہرے کے رنگت بدلے اس کا مطلب میرا اللہ جو ہے لڑ گیا تھا، میں گھر گیا، مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ ایسا گرامی روایت کہتے کہ مرتبہ حسین کے چہرے کی رنگت بدلی، جناب فضا دوڑ کے آتا خیریت تو ہے؟ کہا فضا جو دشمن ہے وہ سیراب ہے، لیکن میرا اللہ جو تیر شب اور اس کو بھوکا پیاسا۔ اے فضا میں نے اپنی ماں اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلدی مستجاب ہوتی ہے، چاہ کہ لیلا سے کہو اپنے بیٹے کے لیے جو ہے دعا کرے۔ لیلا نے مسلح بچھائے، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اے ہاجرہ کو جو ہے اسماعیل سے ملانے والے، میرے یوسف کو ملا دے، ماں کی دعا مستجاب ہو گئی۔ ہاں آزادارو اب آپ سمجھے معصوم حسین دعا کرتے تھے دعا رب نہ ہوتی، لیکن حسین بتانا چاہتے ہیں میں معصوم ہو کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں جب بھی کوئی وقت مصیبت آئے تو ماں سے جو ہے دعا کراؤ، جتنی دعا خدا ماں کی سنتا ہے اتنی جلدی یہ معصوم کی بھی نہیں سنتا ہے۔ ہاں زادورہ یہی وجہ ہے، روایت کہتی ہے کہ جب جناب سیدہ کی شہادت واقع ہوئے تمام علی کے بچے آگے ماں کا دیدار کر لیا، حسن آگے بڑھے ماں کا دیدار کیا، زیدہ نے ماں کا دیدار کیا، اتاری نے اٹھا کے کم سے کم بچی کو اپنی آگوش میں لے کے آئے، ماں کا دیدار کرایا۔ دیکھیں عزادارو جب حسین کا متوجہ ہوئے، حسین ایک گوشے میں کھڑے ہوئے ہیں، میرے لال حسین کیا ماں کا دیدار نہیں کرے گا؟ کہا اے بابا کیا آپ نے دیکھا ہے میری ماں جب تک مجھے بلائے گی نہیں یا حسین آگے بڑھے گی نہیں؟ اے بابا میں فخر عیسیٰ ہوں، میری ماں فخر مریم ہے۔ حضرت نے سننا تھا کندھے کفن ٹوٹے میرے حسین آ میرے سینے سے لگ جا، حسین ماں کے سینے سے لگے ہیں۔ اب پہلا ایکم میں کوہرام برپا ہوا، جب نے حسین نے کہا ہو اے اماں آج حسین کو بلایا، حسین آ گیا ہے، کل کربلا میں جب بلاؤ گے تو ضرور آ جائیے گا۔ اور جب نے فاطمہ نے کہا اے میرے لال گھبرانا نہیں، جب تو گھوڑے سے ڈگمگائے گا میں اپنی آگوشوں کو پھیلا دوں گا۔ آ میرے لال حسین ماں کی آگوش شب کا خود خندر زمین کربلا کو زلزلہ سیاہ دیا، واہ محمدہ واہ حسینہ سیالم الذین ظلم سیالم الذین ظلم ایہم من قربی پردگار اللہ مال قبول فرما، نصیب اللہ المغفرت فرما، بشم اسلام کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام سے بلندی عنایت فرما، مرحومہ کے درجات کو عالی فرما، مجھور معصوم جگہ عنایت فرما، پسندگار صبر جمیل عنایت فرما، پردگار خصوص فشیازہ ہے، تمام جوان جو بے روزگار ثواب فراہم فرما، جو برسری روزے کو شادی عنایت فرما، جو بیمار شفاء کلی عنایت، خصوصاً معاشرہ جو ہے مظفر صاحب سے تکاملہ عاجلہ مرحمت فرما، اور جو مومنات بیمار شفاء کلی عنایت، دشمن اسلام کو نیست و نابود، پرچم اسلام سر بلندی عنایت فرما۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سستانی و خامنہ صاحب کو طول عمر عنایت فرما، پردہ اپنی آخری وقت زہرا امام زمان و ظہور میں تعجیل فرما، حق نازل شکمات